بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بزنس اپڈیٹس میں سب سے پہلے بات کریں گے ایل پی جی مافیا نے اوگرا کی مقرر کردہ قیمتیں ہوا میں اڑا دی ہیں. ملک بھر میں ایل پی جی کی پرائسز بلیک ہونے لگی ہیں. خود ساختہ طور پہ ڈسٹریبیوٹرز ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں, اوگرا کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور اوگرا اپنی ریٹ قائم کرنے میں بھی ناکام نظر آتی ہے. ایل پی جی 280 سے 300 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے ملک بھر کے مختلف شہروں میں, اور سرکاری قیمت ایل پی جی کی فی کلو 251 روپے 30 پیسے. اب سردیاں سر پر ہیں, غریب کا یہ فیول ہے, اور ایل پی جی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے خود ساختہ طور پہ, اور اوگرا کی جو ٹاسک فورس ٹیمیں ہیں وہ اپنی ریٹ قائم کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہیں. اگر ابھی سے اوگرا نے لگام نہیں ڈالی تو آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پھر سے کمی ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ ایک پازیٹیو نیوز ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 4.5% تک گر گئی ہیں. $73 فی بیرل سے نیچے آ گیا ہے خام تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں. جو کشیدگی اسرائیل اور ایران کی جاری ہے اس سے سپلائی چین جو سپلائی پوری دنیا میں ہوتی ہے وہ متاثر نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے انٹرنیشنل پرائسز فیول کی وہ ریڈیوس ہو رہی ہیں, اور اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ پاکستان میں بھی آئے گا. لندن برینٹ آئل $72.53 فی بیرل تک گر گیا ہے. امریکی خام تیل $68 فی بیرل تک گر گیا ہے. اس کے علاوہ پی آئی اے کی بات کر لیتے ہیں. بہت آج افسوس کے ساتھ یہ خبر سنانی پڑ رہی ہے کہ پی آئی اے کی جو فضائی میزبان ہے, پہلے وہ کینیڈا جاتے تھے تو سلپ ہو جاتے تھے, اب ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے. وہ یہ ہے کہ آج پی آئی اے کا ایک فضائی میزبان کینیڈا سے واپس پاکستان آ رہا تھا, اور جب اس کی چیکنگ کی گئی تو اس کے پاس سے موبائل نکلے. اس نے 16 موبائل فون اپنے جسم پر چسپاں کیے ہوئے تھے ایک ٹیکنیک سے, اور یہ اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنائی کسٹم حکام نے, اور فضائی میزبان کو شوکاز نوٹس جاری ہو گیا پی آئی اے انتظامیہ کی جانب سے. 24 اکتوبر کو ٹورنٹو سے اسلام آباد کی پرواز PK-782 سے یہ فضائی میزبان پہنچا تھا. فضائی میزبان کا نام فیصل مجید ہے. شوکاز نوٹس جاری کیا ہے پی آئی اے انتظامیہ نے فیصل مجید کو, اور کہا ہے کہ 3 روز کے اندر اندر جواب تسلی بخش جمع کرائیں ورنہ ملازمت سے برطرف کر دیا جائے گا. آج ہم اپنے پروگرام میں اپ کمنگ سیگمنٹس میں ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن سیکٹر کو ڈسکس کریں گے. ایف بی آر ویلیو انکریز ہو رہی ہیں, لاہور کی, اسلام آباد کی, گوادر کی, کراچی کی, کتنی انکریز ہو رہی ہیں, کیا امپیکٹ آئے گا. ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایس آئی ایف سی کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے, جس کی وجہ سے ٹیکسز کی بھرمار ہیں, اور جو اوورسیز پاکستانی پیسے بیچتے تھے اس سیکٹر میں وہ رک گئے ہیں. بلڈرز کے پروجیکٹس بھی رک گئے ہیں, اور بائنگ سیلنگ بالکل بھی نہیں ہو رہی. تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ آج ہم ملک کی معاشی اعداد و شمار جو مثبت سمت جا رہے ہیں اس کے استحکام کی بات کریں گے کہ بہتر تو ہو رہا ہے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس بہتر ہو رہا ہے, ہمارا ٹریڈ اکاؤنٹ بیلنس بہتر ہو رہے ہیں, ہمارے پاور کے جو گردشی قرضے ہیں وہ کم ہو رہے ہیں, آئی پی پیز بند ہو رہے ہیں. 10 آئی پی پیز نے حکومت سے بھی رابطہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے آئی پی پیز بند کرنا چاہ رہے ہیں. 5 آئی پی پیز پہلے ہی بند ہو گئے ہیں. تو بجلی کی قیمتوں میں کمی آئے گی, اس سے ہماری انڈسٹریلائزیشن بہتر ہوگی. تو کس طریقے سے ہم اس کی کنٹینیوٹی کے لیے ایک پالیسی بنائیں, کون کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے استحکام برقرار رہے. اسٹاک مارکیٹ اچھا پرفارم کر رہی ہے, اور ایپٹما جو آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسیشن ہے اس نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ جب افراط زر یعنی مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے تو شرح سود جو آئندہ آنے والے دنوں میں نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان اسٹیٹ بینک کی جانب سے کیا جائے گا, تو شرح سود کو کم سے کم 4%, 5% تک کم کیا جائے. اس وقت 17.5% پہ شرح سود ہے. اگر 4-5% تک گر جاتی ہے تو بڑی ریمارکیبل پوزیشن ہوگی, لیکن کیا اسٹیٹ بینک 4 سے 5% شرح سود کم کرے گا؟ ان تمام موضوعات پر, ان تمام پوائنٹس پر ہم تفصیلی ڈسکس کریں گے. پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں کامران ارشد, چیئرمین ایپٹما. بہت شکریہ کامران صاحب, آپ نے اب تک قیمتی وقت دیا. بجلی کی قیمتوں میں کمی کی باتیں ہو رہی تھیں, اور یہ گڈ نیوز دی گئی تھی بزنس کمیونٹی کو کہ اکتوبر میں 9 سینٹ کی بجلی ہو جائے گی انڈسٹریز کے لیے, لیکن وہ ابھی تک نہیں ہوئی. اب بات یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کریں گے, کس طریقے سے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو واپس کیپچر کریں گے, کیا ترجیحات ہونی چاہیے, کیا پلان ہونا چاہیے. دیکھیں سر, میں اس میں اتنا کہوں گا کہ ایس آئی ایف سی نے ہمیں آج سے سال پہلے 9 سینٹ کا وعدہ کیا تھا, لیکن پھر ہر چیز کا ایک روڈ میپ ہوتا ہے جی, اور اس روڈ میپ کو تعین لیے ہمارے جو گروپ لیڈر اور پریزیڈنٹ چیف ہیں ڈاکٹر گوہر اجاز صاحب, انہوں نے اس چیز کا بیڑا اٹھایا تھا کہ یہ جو ہماری بجلی سستی نہیں ہو پا رہی, ایس آئی ایف سی کے
وعدے کے مطابق وہ اس لیے نہیں ہو پا رہی کیونکہ ہمارے یہ جو آئی پی پیز تھے اور ان کے ساتھ جو ہماری ماضی کی حکومتوں نے اور بیوروکریسیز نے جو ایگریمنٹ کیے وہ دنیا میں اپنی مثال آپ تھے کہ دنیا میں کہیں پہ ایسا معاہدہ نہیں ہوتا کہ آپ کو آپ کی پروڈکشن کی پیمنٹ کی جائے گی یا آپ کو آپ کی 60% کیپیسٹی کی پیمنٹ کی جائے گی. جی یہ نہ بنگلہ دیش میں اس طرح کے معاہدے ہیں، نہ انڈیا میں اس طرح کے معاہدے ہیں، اور اس میں معذرت کے ساتھ ماضی کے چیئرمین نیپرا، ماضی کے سی پی پی اے کے چیئرمین، ماضی کے ریگولیٹرز، ان سب کی اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں دے شوڈ بی ہیلڈ، جنہوں نے پاکستان کو اس نہج پہ پہنچایا. ہر مہینے اس کی ذمہ دار تو خود حکومت بھی ہے. حکومت کے 52% شیئرز ہیں آئی پی پیز کے پروفٹ میں. سر بالکل ہے، بالکل ہے. اسی لیے یہ بیڑا پہلے ایپٹما نے اٹھایا اور اس میں پھر ایف پی سی سی آئی نے ہمارا ساتھ دیا، اور پھر ملک کے ہر چیمبر، ہر ٹریڈ ایسوسیشن، ہر آرگنائزیشن، ہر انڈسٹریل ایسوسیشن نے یکجہتا اکٹھے ہو کے یکجہت ہو کے آواز اٹھائی آئی پی پیز کے خلاف کہ ہم 15 سے 16 سینٹ کی بجلی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ان ملکوں کے ساتھ جہاں 5 سے 8 یا 9 سینٹ کی بجلی ہے، مثلا انڈیا، مثلا بنگلہ دیش، مثلا سری لنکا، مثلا ویتنام، مثلا چائنا. یہ میں کوئی من گرنٹ باتیں نہیں کر رہا، یہ سارا ڈیٹا آپ کو آن لائن اویلیبل ہے، اینڈ یہ آپ مختلف ملکوں سے ڈیٹا لے بھی سکتے ہیں اپنے ذرائع کے تحت. بالکل آپ صحیح فیگرز دے رہے ہیں. اچھا آخر میں مجھے یہ بتائیں کامران ارشد کہ 33 ارب ڈالر کا ہم ایکسپورٹ کا ٹارگٹ اچیو کر پائیں گے سال کے اختتام تک، جس میں ویٹ سب سے زیادہ ٹیکسٹائل کا ہے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ بوجھ آپ نے ٹیکسٹائل پہ ڈالا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ کاسٹیں بھی آپ نے ٹیکسٹائل کی بڑھائی ہوئی ہیں، چاہے وہ بجلی کی ہیں، چاہے وہ گیس کی ہیں، چاہے وہ شرح سود کی ہے. اور اس وقت عالمی منڈیوں میں ایک سلمپ چل رہا ہے، ہر جگہ انفلیشن کا طوفان بھرپا تھا، فوڈ انفلیشن تھی، فیول انفلیشن تھی. اب آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں نیچے آ رہی ہیں. گلوبلی 2 مختلف جنگیں چھڑی، یوکرین کی اور ایک اسرائیل اور فلسطین لبنان کی، اب اس میں ایران بھی ہے. ان فیکٹرز کی وجہ سے گلوبل سلم تھا، لیکن آپ کی ایکسپورٹ میں 55 سے 60% ٹیکسٹائل کا حصہ ہے. خدارہ اس کو ہم تو صرف یہ کہتے ہیں ریجنلی کمپیٹیٹیو انرجی ٹیرف جو انڈیا، بنگلہ دیش، ویتنام، چائنا میں ہے، ہمیں اس کی ایوریج دے دیں. ہمیں اگر سیم نہیں دے سکتے اس کی ایوریج دے دیں یا اس کے قریب قریب دے دیں. آپ کے یہاں اتنا انفراسٹرکچر ہے، اتنی صنعتیں لگی ہیں جو اس وقت پارشل کیپیسٹیوں پہ چل رہی ہیں. آپ اپنے گارمنٹ سیکٹر کو، اپنے ویلیو ایڈڈ سیکٹر کو، ہوم ٹیکسٹائل، ڈینم، نیٹ ویئر، تولیے کو، ساکس کو انسینٹیوائز کریں. آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، صرف آپ کو رائٹ پالیسی اینڈ رائٹ کاسٹ سٹرکچر چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی ایکسپورٹ کہاں سے کہاں جاتی ہے. آج سے 2 سال پہلے آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ $19.5 بلین تھی، جب $31.5 بلین آپ کی ریکارڈ ایکسپورٹ ہوئی تھی. جی پچھلے 2 سالوں سے آپ کی ایکسپورٹ 27.5 اور یہ پچھلے سال 31.5 پہ آگے، جس میں ٹیکسٹائل 3.6 پہ آئی تھی. پچھلے سال آپ کو چاول کا بینیفٹ مل گیا، آئی ٹی کا بینیفٹ مل گیا. اس نے کور کر لیا، یعنی رائٹ پالیسی کی ضرورت ہے. کامران ارشد صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا، آپ کا بہت بہت شکریہ. 9 سینٹ کی بجلی کا مطالبہ کرتے ہیں انڈسٹریلسٹ. 9 سینٹ کا مطلب ہے 30 روپے کی بجلی، اور 16 سینٹ پہ اس وقت بجلی دی جا رہی ہے صنعت کاروں کو، یعنی تقریباً 52 سے 53 روپے. تو ظاہر سی بات ہے جب اتنی مہنگی بجلی ملے گی تو کاسٹنگ ڈبل اور مزید بڑھے گی، اور اس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ متاثر ہوگی. انڈیا، بنگلہ دیش، ویتنام، چائنا کے مقابلے میں پاکستان میں مہنگی بجلی ہے، صنعت کاروں کو مہنگی بجلی ملتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ کا ٹارگٹ مس ہوتا ہے، خواہ وہ ٹیکسٹائل ہو، فوڈ ہو یا دیگر لارج مینوفیکچرنگ اسکیلز ہوں. تو ظاہر سی بات ہے جب تک سستی بجلی نہیں ملے گی صنعتوں کو، سستی گیس نہیں ملے گی، اس وقت تک ہم اپنی ایکسپورٹ کو بہتر نہیں کر سکتے. پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ظفر پراچا. بہت شکریہ ظفر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کا معاشی تجزیہ کیا کہتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں مزید امپروو ہوں گے، اس کی کنسسٹنسی ہم رکھ پائیں گے؟ السلام علیکم جناب، آپ کا شکریہ بلانے کا. بات یہ جناب، جو ہمارے معاشی انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت بہترین ہیں، اور میں نے ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ جو ہمارے معاشی انڈیکیٹرز ہیں پاکستان کے ہمیشہ سے بہترین ہیں. صرف اور صرف ہمیشہ سے بہترین، ہمیشہ سے. اگر صرف اور صرف مسئلہ ہے
تو مینجمنٹ کا جو ہمارے یہاں مس مینجمنٹ ہمیشہ سے رہی ہے تھی اور اب بھی ہے، اور ابھی فوری طور پہ ٹھیک ہونے کے چانسز نظر نہیں آتے۔ مس مینجمنٹ یہ ہے، پہلے میں جو اس کی اچھائی ہے وہ بیان کر دوں کہ آپ کی جو ریمیٹنس ہے اوورسی پاکستانی کی وہ دن بہ دن اوپر جا رہی ہے وداؤٹ انسینٹیو اور ریبیٹ۔ ایکسچینج کمپنیز بہترین کام کر رہی ہیں، $6 بلین دے چکی ہیں وداؤٹ انسینٹیو اور ریبیٹ۔ ایکسپورٹ آپ کی پہلے کی طرح جو $100 کے زمانے میں تھی آج بھی وہی ہے، اور ان کو ہم 35% انسینٹیو دیتے ہیں اور ریبیٹ دیتے ہیں۔ ان کی کارکردگی انتہائی مایوس کن ہے، اور حکومت ابھی بھی ان کے پریشر کی وجہ سے ڈالر کا ریٹ نیچے نہیں کر رہی، جبکہ ڈالر کا ریٹ میرے حساب سے 250 ہونا چاہیے۔ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، 65% نوجوان ہیں، جس میں آپ کے 5ویں بڑی دنیا کی مارکیٹ ہے۔ اوورآل ہر چیز آپ کی بہترین ہے، زراعت آپ کے ہیں، کھانے پینے کا سامان آپ کے ہیں، ہر چیز بہترین ہے۔ ایون دین آپ نے جب کووڈ آیا یا انٹرنیشنل کرائسس آئے تو ہماری مارکیٹ اس سے ڈسٹرب نہیں ہوئی، کیونکہ ہماری مین جو اکنامی ہے وہ کیش کے اوپر ہے۔ بالکل۔ اب جو نیگیٹو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ $18 بلین سالانہ کی آپ سبسڈی دیتے ہیں اشرافیہ کو، دوسری طرف آپ کی اس سے مراد آپ کے حکومتی خرچے ہیں؟ $18 بلین؟ نہیں، حکومتی خرچے نہیں ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں مراد دیتے ہیں، انسینٹیو دیتے ہیں آپ اشرافیہ کو۔ جیسے کہ تفصیلات؟ جیسا کہ آپ پارلیمنٹیرینز اس کے اندر آ جاتے ہیں، اس کے اندر آپ کی جو سبسڈیز دی جاتی ہیں۔ سرکاری اخراجات ہو گئے نا، گورنمنٹ ایکسپینسز؟ نہیں سر، وہ الگ ہے۔ اچھا، وہ الگ ہے، وہ کیا ہے؟ یہ آپ جیسے سبسڈی دیتے ہیں کسی کو، گنے والے کو، شوگر والے کو، سیمنٹ والے کو، یا جو آپ مراد دیتے ہیں وہ، اس میں سرکاری خرچے کا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، اور سرکاری اخراجات سے مراد فیول، بجلی، گیس؟ وہ جو آپ کے بجٹ میں اخراجات ہیں، ترقیاتی غیر ترقیاتی، وہ بالکل الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ کی جہازی کنگ سائز کی جو کابینہ ہے اس کے اوپر کمی باتیں اب تھوڑی تھوڑی شروع ہوئی ہیں، لیکن عمل کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ روز نئی نئی گورنمنٹ کے انڈر میں کمپنیز بنا رہے ہیں، واٹر کمپنی، سال ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، تو فلانا کمپنی، اور اس میں ہیوی تنخواہیں ہیں کنسلٹنٹس کی، اس کی۔ اب جیسے FBR میں بات ہو رہی ہے کہ جناب ہم پرائیویٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رکھیں گے، یہ سب سیاسی رشوتیں ہیں، خرچے ہیں کرنے کے، نہیں تو ایک نظام موجود ہے، اس کو لے کے آپ چلیں۔ ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے FBR کتنے کام کر سکتا ہے؟ بہت آسان ہے، اب تو بچے بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں نا۔ آپ دیکھیے نا، ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر کمپیوٹر پہ، سافٹ ویئر پہ آپ نے ایک فارمولہ لگانا ہے، آپ کو ساری چیز سامنے آ جاتی ہے۔ یہ تو صرف اور صرف نوازنے کے طریقے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا راجا صاحب، آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں کہا کہ ڈالر $250 کا ہونا چاہیے، اصل ویلیو ڈالر کی $250 بنتی ہے، تو یہ $250 کا ڈالر اگر ہو جائے تو بہت سے ہمارے معاشی شہریے بہتر ہو جائیں، مزید بہتر ہو جائیں، یہ کیوں نہیں کرتی حکومت؟ دیکھیے، میں نے آپ سے کہا نا کہ ابھی حکومت کو ایکسپورٹرز کی طرف سے پریشر ہے کہ جی اگر آپ نے ڈالر کا ریٹ کم کیا تو ایکسپورٹ گر جائے گی۔ تو میں اس کے حق میں یہ دلیل دینا چاہتا ہوں، جب $100 کا ڈالر تھا تب بھی ایکسپورٹ کی یہی فگر تھی، آج بھی یہی ہے، جبکہ باقی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ پہلے ہم دنیا کے ساتھ ایسے ایسے تھے، اب ایسے ہو گئے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ ہماری ایکسپورٹ وہیں کھڑی ہے، انڈیا، چائنا، ویتنام، جتنے بنگلہ دیش، سب پتہ نہیں کہاں کے کہاں چلے گئے۔ تو ہم کو ایکسپورٹ سے زیادہ اگر اب ہم توجہ دیں، یا اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی لوکل مارکیٹ پہ، میں نے کہا دنیا کی 5ویں بڑی مارکیٹ ہے، ہم جی 5ویں بڑی مارکیٹ ہے، تو اگر ہم امپورٹ کی جگہ لوکل مینوفیکچرنگ پہ توجہ دیں، میڈ ان پاکستان کا فارمولا، میڈ ان پاکستان کا فارمولہ لگائیں، تو ہم امپورٹ بیس کنٹری سے نکل کے لوکل اپنی چیزوں کے اوپر آ جائیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارا جو مینوفیکچر ہے وہ بھی گڑبڑ کرتا ہے، وہ پرائس بڑھا دیتا ہے اور کوالٹی گرا دیتا ہے۔ تو ان سے بھی ریکویسٹ ہم کریں گے، آپ اپنے برانڈ بنائیں، پہلے دنیا کی 5ویں بڑی مارکیٹ کو قابو کریں، پھر ایکسپورٹ کرنے کو جائیں، کیونکہ ابھی ہمارے یہاں برانڈ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ابھی بھی ہماری کوشش ہوتی ہے، چاہے ہلکے سے ہلکا ملک ہو، ترکی ہو، سری لنکا، ہم اس کی چیز لے لیں، پاکستان کی نہ لیں، کیونکہ کوالٹی کوانٹٹی میں بڑا مسائل ہے۔ تو اس وقت ہمارے انڈسٹری کے لیے بہت اچھا موقع ہے، وہ اپنی پروڈکٹ کو اچھا بنائیں، کوالٹی اچھی بنائیں، پرائز اچھی رکھیں، تاکہ نیکسٹ جو ان کا سٹیپ ہو وہ ایکسپورٹ ہو۔ اچھا ظفر صاحب، اگر ہم ڈالر گراتے ہیں،
ایکسپورٹرز کا پریشر ہے گورنمنٹ کو کہ بھئی آپ ڈالر کم نہ کریں ورنہ ایکسپورٹ کا جو والیوم ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. لیکن اگر ہماری ایکسپورٹ مثال کے طور پہ 32 یا 33 روپے ہے تو ہماری امپورٹ 50 سے 52 روپے ہے. تو 50 سے 52 روپے ہے, اگر ہم ڈالر گراتے ہیں تو ہماری امپورٹ کے جو نمبرز ہیں وہ تو ڈیکریز ہوں گے نا. جی وہ ڈیکریز ہوں گے, ہماری امپورٹ کے نمبر بھی ڈیکریز ہوں گے. اگر ایکسپورٹ کے کم ہوں گے تو امپورٹ کے بھی کم ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس تو ریمیٹنسز ہمیں وہاں سے کور کر لیں گی تو یہ بہتر نہیں ہے فارمولہ. جی ریمیٹنسز کو دیکھیے, آپ ایکسچینج کمپنیز کو اوورسیز پاکستانی کو ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دیں, صرف 5% ریبیٹ ان کو دے دیں تو آنے والے 2 سالوں میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں یہ ریمیٹنس ڈبل ہو جائے گی. اچھا, یہ جو آپ کے معاشی اشاریے بہتر ہیں, اس کا اگر آپ کریڈٹ دینے کی بات کرتے ہیں تو صرف اور صرف آرمی چیف, ISI چیف اور ان کی ٹیم کو, کیونکہ انہوں نے جو ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران, بیچ میں ہم نے دیکھا کہ حکومت کی توجہ اس پہ کم تھی لیکن ریگولر اس کے اوپر کام اب دوبارہ شروع ہو گیا ہے. تو یہ وہ جو انڈیکیٹرز جو محنت ہے وہ ہے. پھر اس کے بعد جو SIFC کے اوپر بات ہوئی, اس کے تحت MOUs تو سائن ہو گئے آرمی چیف کی گارنٹی پہ اور ان کی ٹیم کی, لیکن جو باہر کے انویسٹر ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہیں موجودہ حکومتوں سے. جو ہمارے غیر یقینی صورتحال ہے سیاسی طور پہ یا اپ ڈاؤن ہے, کبھی ہم امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں کبھی کچھ لے کے آ رہے ہیں, اگر یہی کوشش ہم تندہی سے فورن انویسٹمنٹ لانے کے لیے کریں, مہنگائی کم کرنے کے لیے کریں, یہی بل عوام کے لیے لائیں جو نظر آئے. بل کی کیا ضرورت ہے, آپ کو مہنگائی کم کرنی ہے. یعنی حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ ریمارکیبل نہیں ہے, وہ مارکیبل نہیں ہے. اگر ہم ہر کام کے لیے آرمی کی طرف دیکھیں اور پھر آرمی کو برا کہیں تو یہ بھی غیر مناسب بات ہے, کیونکہ جب بھی آپ کے اب تک آپ کی حالت ہو گئی ہے کراچی میں, اگر بارش ہو جائے تو آپ فوج بلاتے ہیں پانی نکالنے کے لیے. تو ایک ہی ادارہ بچا ہے, خدا را اس کو ریکگنائز بھی کریں اور اس کی اہمیت بھی دیکھیں, کیونکہ آپ جیسے اپنی ہمسایہ نہیں بدل سکتے ایسے آپ اپنی فوج نہیں بدل سکتے. اگر آپ کی فوج مضبوط نہیں ہے, آپ دوسرے ممالک کو دیکھ لیں جہاں فوج کمزور ہے, وہاں دیکھ لیں کیا حال ہے, وہاں نہ عزتیں محفوظ ہیں نہ جانیں محفوظ ہیں. فلسطین میں دیکھ لیں کہ وہاں کھانے کو نہیں ہے. تو برائے مہربانی ہم کو چاہیے کہ فوج کو بھی مضبوط کریں, اس کا مورال بھی ہائی کریں اور اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں. ہر کام کے لیے فوج کو دیکھنا, پہلے بلاتے خود ہیں پھر ان کو برا بھلا کہتے ہیں, تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے. دیکھیے اسمگلنگ روکنی ہو تو فوج آپ کو, اسمگلنگ تو روکنے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے نا, جو سیکورٹی ادارے انہیں کی طرف دیکھا جائے گا نا. نہیں, سیکورٹی اداروں کے علاوہ اسمگلنگ روکنے کے لیے بھی ادارے ہیں نا جناب. سیکورٹی فورسز ہی کھڑی ہوں گی نا. اب اگر اسمگلنگ کی بات آئے گی تو ان کی پرفارمنس کے اوپر بھی تو بات ہے. FBI ہے, کسٹم ہے, کوسٹ گارڈ ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز ہے آپ کی کسٹم کی, وہ بھی تو ملک کے اندر تو کم سے کم وہ کام کرے نا. اب دیکھیے نا, ہم نے ابھی ادارہ FBI نے اپنا کسٹم انٹیلیجنس کا ادارہ بند کیا. کیوں کیا؟ وہ صحیح کام نہیں کر رہے تھے. پہلی دفعہ یہ ہوا کہ سرکاری بہت سارے اہلکار اسمگلنگ میں, منی لانڈرنگ میں پکڑے گئے. PIA کے فضائی میزبان اسمگلنگ میں ملوث ہیں. آج ہی ایک PIA کے فضائی میزبان کو شکاز ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ کینیڈا سے آنے والی پرواز میں PIA کا فضائی میزبان موبائل لے کر آ رہا تھا اور کسٹم والوں نے پکڑ لیا. یہ تو حالت ہے ہماری قوم. پہلی دفعہ نہیں, آ رہا لایا تو سینکڑوں دفعہ ہے, لیکن اب جو آفیشیل اناؤنس ہے اس کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کام کر کے دیتی ہے کہ بھائی اس آدمی کو پکڑ لو. اوکے, ایجنسیز پکڑ کے دیتی ہیں, یہ مجبوری میں اس کو پکڑتے ہیں, نہیں تو پکڑنے کو راضی نہیں ہے. پکڑنے کو راضی نہیں ہے. اچھا ظفر صاحب یہ بتائیں, اکنامک انڈیکیٹرز تو ہمارے بہتر ہو رہے ہیں, چیلنجز حکومت کے اخراجات ہیں اور صنعتی چیلنجز ابھی بھی برقرار ہیں, تو ان سے کیسے نمٹا جائے؟ دیکھیے صنعتی چیلنجز میں سب سے پہلے تو الیکٹرسٹی کا بل ہے, گیس کا بل ہے, اس کا ریٹ آپ کو نیچے کرنا پڑے گا اگر آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ کا مقابلہ کرنا ہے اور لوکل مارکیٹ کا بھی, کیونکہ اگر آپ زیادہ مہنگائی کر دیں گے تو پھر اسمگل گڈز آنا شروع ہو جائیں گی. تو آپ کو جو انفراسٹرکچر ہے وہ ٹھیک کرنا ہے, الیکٹرسٹی کے ریٹ کم کرنے ہیں اور گیس کے ریٹ کم کرنے ہیں, پیٹرول کے اوپر جو آپ نے بے تحاشا ٹیکسز لگا دی ہیں وہ ٹھیک کرنے ہیں, اپنے اخراجات کم کرنے ہیں. آج بھی IPPs جو ہے نا, اب جب سوشل میڈیا میں شور مچا ہے اور آپ کے میڈیا میں آپ لوگوں نے ایک طرح کا جہاد کر رہے ہیں, تو اب وہ جو ادارے ہیں IPPs وہ آ رہے ہیں نیگوشیٹ کرنے. لیکن پھر اگین وہی والی بات ہے کہ اس کے سٹیک ہولڈر ہمارے زیادہ تر حکمران ہیں. 52% ہولڈنگ ہے گورنمنٹ کی. جی, اگر حکومت اگر اپنے سے منافع کم کر دے تو کھڑے کھڑے بجلی کی قیمت 8 سے 10 روپے سستی ہو جائے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ بات ہے کہ ہم کو اب سب کو ضرورت ہے. پھر ٹیکس کی میں بات کروں گا, ریٹیلر ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے,
اب آپ دیکھیے نا سیل ٹیکس کی چوری پہلی دفعہ پکڑی جا رہی ہے, دیکھیں وہ ایف بی آر نے نہیں پکڑا, اگین میں کہوں گا آپ کے اسٹیبلشمنٹ نے پکڑ کے ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے دیا, تو نہیں تو سب ملے ہوئے ہیں آپس میں بالکل کہ سیل ٹیکس کی چوری ہے, سب کچھ ہے. تو ہم سب کو ٹھیک ہونے کی ضرورت مطلب ہے. آوے کا آوا بگڑا. آوے کا آوا بگڑا ہے. اس وقت ہم کو اپنے رائٹس تو ہمیں یاد ہے, ڈیوٹی کسی کو یاد نہیں ہے. ڈیوٹیز بھی دیں اور مزید جو گورنمنٹ کو بھی چیک کریں, جو خرچے اخراجات ہیں انہیں کنٹرول کیا جائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں کسی چیز کی کمی ہے. آخر میں یہ بتائیں فائنانس منسٹر کی پرفارمنس پر آپ کیا کہیں گے؟ فائنانس منسٹر کی پرفارمنس بظاہر پہلے سے بہتر ہے, قرضے اخراجات, لیکن اگین میں اس کا کریڈٹ آرمی چیف کو, ان کی ٹیم کو دوں گا, کیونکہ وہ ہر جگہ ساتھ ہے. سر اب سارا کریڈٹ اگر آپ آرمی چیف کو دے دیں گے تو دوسرے لوگ جو محنت کر رہے ہوں گے تو مورال ڈاؤن ہو جائے گا. بات یہ مورال ڈاؤن نہیں ہوگا, ہمیں حقیقت پہ بھی آنا چاہیے. کسی اور کو بھی تو کریڈٹ دے دیں. دیکھیے جناب, ابھی آپ کیا سارا کریڈٹ آپ آرمی چیف صاحب کو دیں گے تو دیکھیے حقیقت بات ہے. دیکھیے ابھی میڈیا کو کریڈٹ دیں گے, میڈیا کو تو کریڈٹ ہے, سارا کریڈٹ ہی میڈیا کو ہے. اچھا, کیونکہ آپ اجاگر کرتے ہیں, آرمی چیف ہوں یا وزیر اعظم ہو یا صدر ہو, آپ لوگ جب تک پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے تو ان کو پتہ نہیں لگتا. دیکھیے آپ نے آرمی چیف کی بات کی, آپ نے دیکھا جو ابھی بیجنگ کانفرنس ہوئی اس میں بھی بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ لوگوں کو اعتماد نہیں ہے. اس میں تو خیر کوئی دو رائے نہیں کہ آرمی چیف ایس آئی ایف سی پرفارمنس آؤٹ کلاس دے رہی ہے. اب حکومت اگر نااہلی کا مظاہرہ کر رہی ہے یا سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے یا کوئی پالیسی نہیں بنا رہی تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال یعنی جو کرنٹ فسکل ایئر ہے اس کی اینڈنگ تک ڈالر 250 روپے کا ہو جائے گا؟ جی بالکل آنا چاہیے, میری نظر میں 250 روپے پہ انشاءاللہ آنا چاہیے اگر ہم سب مل جل کے کوشش کرتے رہے تو. بہت شکریہ ظفر پراٹھا صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ڈالر کم ہو جاتا ہے تو یقیناً ہمارے معاشی اشاریے مزید بہتر ہوں گے. ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز کے فگر میں بہتری آ رہی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہمارا بہتر ہوا ہے, ٹریڈ اکاؤنٹ بیلنس ہمارا بہتر ہوا ہے, انفلیشن کے نمبرز ہمارے سنگل ڈیجٹ میں آ رہے ہیں, لیکن حکومت کے اخراجات اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور صنعتی چیلنجز تاحال برقرار ہیں. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو مربوط حکمت عملی متعارف کرانی ہوگی. پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں آصف سمسم, سابق چیئرمین آباد. بہت شکریہ آصف صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ریئل اسٹیٹ کے لیے ایک اور بری خبر یہ ہے کہ ایف بی آر ویلیوز میں اضافہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد پھر منفی اثرات مرتب ہوں گے کنسٹرکشن سیکٹر پر. تو ویسے ہی زبو حالی کی جانب گامزن ہے ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن سیکٹر, تو آپ کس طریقے سے آپ لوگ سروائیو کریں گے, کیا پلانز ہیں آپ لوگوں کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو سارے معاملات ہیں جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ایک اور نیا ویلیویشن کا فارمولا آ رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پریکٹس ہے جو یہ اپنا بھی وقت ضائع کریں گے. اور یہ جو ہمارا جو ٹاسک ہے, جیسے ہم ملے تھے چیف آف آرمی اسٹاف سے اور ان کا بھی جو ویژن تھا اور ایس آئی ایف سی کے جو چیف تھے ان کا بھی جو ویژن تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کام چلے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ریل اسٹیٹ کے حوالے سے جو معاملات تھے, ایک جنرل سوچ تھی کہ اس کو ٹف ٹائم دینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی خواہش ہے, حکومت کی بھی خواہش تھی کہ یہ کچھ چیزیں گڑبڑ ہو گئی ہیں. وہ اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پلاٹنگ کا اور کنسٹرکشن کی جو بات ہو رہی ہے, جو ہم بات کر رہے ہیں تعمیرات کی, چونکہ الائڈ انڈسٹری ہے اس سے ریلیٹ ہے, تو یہ چیزیں کچھ مکس ہو گئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس میٹنگ میں بھی نشاندہی کی تھی کہ ہمارے نام سے کچھ لوگ جاتے ہیں اور ایڈوائس اور جو بھی تجاویز پیش کرتے ہیں, تو وہ بھی چیزیں کچھ غلط پریزنٹ ہو گئی تھی. تو اس کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے سب اس بات پہ متفق ہیں کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ میسج میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ایف بی آر میں نہیں ہے کہ ہم کو ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, نہ کہ ان کو پریشرائز کرنا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج بھی اس وقت بھی اگر انہوں نے یہ چیزیں ٹھیک نہ کی, اور یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی کی سطح پہ جو رکاوٹیں ہیں, ہم کبھی ایف بی آر کے خلاف نہیں. ایف بی آر ایک بہت اچھا ادارہ ہے, پوری اس کی کلیکشن سے ہمارے ملک کا تمام نظام چلتا ہے. لیکن جو پالیسیز ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس میں اگر کوئی انتظامی خرابی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ دور کرنا پڑے گا. ان کو ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, ہمیں آن بورڈ لینا پڑے گا. ہم نے اس میٹنگ میں یہ بھی کہا تھا کہ فائنانس منسٹر جو ہیں وہ ہم لکھتے ہیں, وہ ہم سے نہیں ملتے, اور پتہ نہیں ہمارے حوالے سے کون لوگ ان کو جا کے ملتے ہیں اور تجاویز دیتے ہیں. تو جب تک ریئل اسٹیک ہولڈر کے ساتھ وہ نہیں بیٹھیں گے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. ہم غلطی کر چکے ہیں, ہم غلطیاں کر رہے ہیں, ہم مزید غلطیوں کی طرف جا رہے ہیں. آئی ایم ایف کے نام پہ ہم نہیں چاہتے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو بھی آپ بات کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ حکومت میچ کرے جو ان کی کمٹمنٹ ہے. لیکن اگر کوئی ڈائریکشن غلط ہے تو اس ڈائریکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ہم سے بات کرنی ہوگی.
IMF میں نہیں سمجھتا کہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی تمام انڈسٹری کو بند کر دیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو ہم سے بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. ہنگامی بنیادوں پہ آپ کو ریٹ آف انٹرسٹ کم کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی اکنومی جو ٹھیک لائن میں جا رہی ہے, جانا شروع ہو گئی ہے. پچھلے سال اور آج کے سال میں بہت فرق ہے, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ بوسٹر لگے تو آپ کو ہمارے سیکٹر کو آن بورڈ لینا پڑے گا, کیونکہ بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں, اور اوورسیز پاکستانی کی جو انویسٹمنٹ آتی ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا فارن ایکسچینج کے حوالے سے بھی کنٹریبیوشن ہے. تو اگر آپ ڈائریکشن ٹھیک نہیں کریں گے, یہ ویلیویشن کے نام پہ, کبھی ٹیکسز کے نام پہ, کبھی اس کو پارکنگ کے نام پہ ہٹ کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. پوری دنیا کو آپ کو جا کے سرچ کرنی چاہیے, ان کو آپ کو دیکھنا چاہیے, اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ دنیا اس سیکٹر کو کس طرح لے رہی ہے, کس طرح چلا رہی ہے. اگر آج IT سیکٹر میں ہم 20 سال لیٹ ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہم 20 سال پھر اس سیکٹر کو بھی پیچھے ڈھکیلتے. اچھا آصف صاحب, لینڈ مافیا سسٹم سندھ میں خاص طور پہ اور کراچی کے بلڈرز کو پریشان کر رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آباد کو پالیسی اپنانی چاہیے؟ کس طریقے سے چھٹکارا حاصل ہوگا سسٹم سے؟ کیونکہ یہی سسٹم کا جال ریونیو میں بھی پہنچ گیا ہے, سوسائٹیز میں بھی پہنچ گیا ہے, بلڈرز کو بھی پریشان کر رہا ہے, تو اس سے تو اور یہ سیکٹر متاثر ہوگا. دیکھیں, لینڈ مافیا کے حوالے سے میں اپنے عوام سے آج یہ بات کروں کہ ہم اپنے لوگوں سے بات کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے ملک کو لوٹ رہے ہیں, یہ آپ کے ملک کی زمینوں کو لوٹ رہے ہیں. یہ آپ کے ملک کا جو ریکارڈ ہے, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ریکارڈ آف رائٹ, جو آپ کا پراپرٹی کا ریکارڈ ہے, وہ اس کو ٹیمپر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ایکشن وہ لیتے ہیں, اور پھر کسی بھی پراپرٹی کو ڈیفالٹ کر کے اس کو ہم کہتے ہیں کہ سسٹم, جیسے آپ نے کہا. تو ہم یہ بات کر چکے ہیں, ہم چیف آف آرمی صاحب سے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ جو 8-9 مہینے پچھلے گزرے اس میں وہ بہت اچھا ایک کنٹرول نظر آیا, لیکن 2-3 مہینوں سے پھر یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ پھر سے تھوڑی سی ان کو ڈھیل مل گئی ہے. اور ہم نے کہا کہ اگر اس چیزوں کو اگر ہم نہیں کریں گے کنٹرول, اگر ہم ان چیزوں کو فوکس نہیں کریں گے اور ہم گھبرائیں گے ان سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک کر کے سارے لوگ جو ہے نا اس کا شکار ہوں گے. اور ہماری انڈسٹریلسٹ جو لوگ ہیں, میں چیمبر کی بھی بات کرتا ہوں, انہوں نے بھی میٹنگ کی اسی حوالے سے, اور انہوں نے میسج بھی چلایا پورے کراچی میں کہ جن کو بھی لینڈ گریپنگ کے حوالے سے ایشوز ہیں, مشکلات ہیں, وہ ان سے رابطہ کریں, وہ بھی ہائی لیول پہ بات کرنا چاہتے ہیں. آباد ہمیشہ سے اس کا یہ موقف ہے کہ آباد نے کہا ہے کہ ہم اس کو 0 ٹالرنس پہ لے کے جائیں گے. لازمی جب آواز اٹھائیں گے, بات کریں گے, تو وہ اس کو ہٹ بھی کرتے ہیں, ان کے لیے مشکلات بھی پیدا کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ہمت کرنی چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے. اور اگر ہم مل جل کے یہ کام کریں اپنے ملک کے لیے, اپنے شہر کے لیے, خاص کر میں اپنے صوبے کی بات کرتا ہوں, کیونکہ یہ زمینیں ہمارے صوبے کی زمینیں ہیں, یہ ہمارے اس صوبے کا اختیار ہے اس پہ. اور اگر اس کو کوئی مس یوز کرے یا ان پہ قبضہ کر لے یا لوگوں کی پراپرٹیز پہ قبضہ کر لے اور ایک پلان کے تحت ریکارڈ کے اندر بھی ٹیمپرنگ کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب وقت آ گیا ہے. جو ہم نے سنی بات چیف کی بھی اور جو حکومت کا بھی جو ویژن ہے کہ ہم اس کو مزید نہیں چلنے دیں گے, تو انشاءاللہ تعالی ہم حکومت کے ساتھ ہیں, ہم چیف کی اس پالیسی کے ساتھ ہیں کہ اس کو نہیں چلنے دینا ہے. اور اس کو سسٹم کی بات اگر کریں, قبضوں کی بات کریں, ان کو نہیں پھلنے دینا. اور میں نے خود بات کی تھی چیف آف آرمی صاحب سے, جس پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسمیش کر دیں گے اس کو, 0 ٹالرنس ہے اس پہ. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ جو انہوں نے پر امید باتیں کی, بڑا اعتماد ہمیں ملا ان سے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پالیسی ایک پچھلے سال سے جو چلی, جس کو ڈالرائزیشن کی بھی بات کرتے تھے ہم, لینڈ گریپنگ کی بھی, اسمگلنگ کی بھی, سسٹم کی بھی, تو اس کو کنٹینیو کریں گے. اور جو ہمیں انہوں نے بتایا, امیدیں دلائیں, اور جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اس کو ہم روکیں گے, اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہوگا. اچھا مجھے آخر میں یہ بتائیے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے اور یہ توقعات کی جا رہی ہیں کہ آئندہ مانیٹری پالیسی میں شرح سود میں مزید کمی ہوگی, کم سے کم 2 سے 2.5%, یہ توقعات ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب شرح سود میں کمی ہو رہی ہے تو پلاٹ کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں, شرح سود کی میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ حکومت کی مجبوریاں اپنی جگہ پہ, لیکن اگر ہم تو ایڈوائز کر سکتے ہیں, ہم تو آپ کو رائٹ اور رانگ کی وہ ڈیفینیشن یا اس کی جو نشاندہی وہ کر سکتے ہیں. اگر حکومت ہنگامی بنیادوں پہ, چاہے اس کو کتنی بھی مشکل فیس کرنی پڑے, اگر یہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کرتے ہیں, توڑ دیتے ہیں, تو آپ یقین کریں کہ یہ جو انڈسٹری چلنے کا جو رجحان ہے, جو چلنا شروع ہو گیا ہے, وہ بہت زیادہ تیزی سے چلے گا.
اور اگر میں تو یہ 2-1% کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں 5-6% ڈائریکٹ کم کریں. نہیں، ریئل اسٹیٹ کی قیمتوں کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ اگر شرح سود میں کمی ہوتی ہے؟ دیکھیں شرح سود میں کمی ہوگی تو لازمی ہمارے سیکٹر میں پیسہ وہ منتقل ہوتا ہے، پھر ورٹیکل تعمیرات شروع ہوتی ہیں تو انڈسٹری بھی چلتی ہے. تو ریئل اسٹیٹ تو ابھی آپ سمجھ لیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دسمبر میرے سامنے ہے اور دسمبر ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ آپ کو بڑا چینج نظر آئے گا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں. اور جو توقعات یا جو امیدیں ہمیں ہیں یا جو ہمیں کہا گیا ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ریئل اسٹیٹ میں جب زندگی میں 30 سال مجھے ہو گئے اس کام میں نے کبھی پیچھے جاتا نہیں دیکھا. رکتا ہے 1-2 سال کچھ چیزیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن میں دسمبر کے بعد اس کو بہت اوپر جاتا ہوں. بہت شکریہ آصف سمسم، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن سیکٹر کی بحالی کا وقت قریب ہے، یہ کہنا ہے سابق چیئرمین آباد سابق آصف سمسم کا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دسمبر تک ریئل اسٹیٹ کی قیمتوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. ایف بی آئی نے ویلیویشن کا اندازہ لگا لیا ہے. ویلیویشن سامنے اگر آ جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر ڈائریکشن سیٹ کی جاتی ہے کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں چل رہا ہے. اور واقعی میں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی بیک بون ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری، کنسٹرکشن انڈسٹری، اور ہمارے ملک میں بھی اس انڈسٹری میں بڑا پوٹینشیل ہے. اگر ایک بار کنسٹرکشن سیکٹر بحال ہوتا ہے تو ریمیٹنسز میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھ کر سب سے زیادہ انویسٹ جس سیکٹر میں کرتا ہے وہ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن سیکٹر ہے. مجھے ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.